نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له معرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حسبني حسابا يسيرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور قرآن کی بہت خوبصورت سورہ، سورہ الانعام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو اس کا انٹروڈکشن آپ لے چکے ہیں، ابھی فورم پہ موجود ہے، لیکن اتنی سی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مکی سورہ ہے، اور ابھی تک میکسیمم جو صورتیں آپ نے پڑھی وہ مدنی تھیں سوائے سورہ الفاتحہ کے۔ تو مکی اور مدنی صورتوں کا اسلوب الگ ہوتا ہے، مضمون بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، جو میں آپ کو انٹروڈکشن میں بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سورہ الانعام ہے، الانعام ہے، انعام نہیں ہے، ایک تو یہ بہت ضروری بات ہے۔ انعام کے مطلب ہوتے ہیں نعمت اور انعام، اور انعام کے مطلب ہوتے ہیں مویشی جانور، گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری وغیرہ۔ تو سورہ الانعام ہے، اور انٹروڈکشن ہو چکا ہے، مکی سورہ ہے، لیکن یاد رکھے کہ مکہ میں تقریباً اینڈ میں اس کا نزول ہوا ہے، ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے۔ اور جیسے کہ پہلا بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ تقریباً پوری سورہ ایک ہی رات میں اتری ہے، اور بہت سارے فرشتے ہزاروں کے حساب سے اس کے ساتھ اترے تھے۔ تو بہت اس کی اہمیت ہے، اور اہمیت کیوں ہے کہ توحید کے دلائل ہیں اور شرک کی تردید ہے۔ تو اس کے جو ہے 165 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں، اور نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر 55 ہے، یعنی نزول جیسے ہے، لیکن مصحف میں ترتیب کے لحاظ سے جیسے آپ کو سپارے میں نظر بھی آ رہے ہیں کہ یہ چھٹی ہے سورہ ہے۔ سورہ المائدہ تک جو گروپ تھا اس میں صورتوں کا موضوع تقریباً ایک ہی تھا جو آپ نے سورہ المائدہ تک پڑھا، لیکن اب موضوع جو ہے وہ مختلف ہوگا، اور اس میں مشرکین مکہ پر اتمام حجت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا نا، توحید کے دلائل ہوں گے اور شرک کی تردید ہوگی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ الحمد للہ، بغیر کسی تمہید کے اور بغیر حروف مقطعات کے سورہ کا آغاز ہے کس سے؟ الحمد سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، اللہ تعالیٰ کے تعارف سے۔ تو اسٹارٹ ہی بہت امپریسو ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلی سورہ کا جو اختتام ہوا تھا وہ بھی اللہ کی قدرت پہ ہوا تھا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر تک، اور یہاں بھی شروعات الحمد سے ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ قرآن کی کچھ اور صورتیں بھی الحمد سے شروع ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور صورتیں ہیں جیسے سورہ الکہف، اور سورہ سبا ہے، سورہ فاطر ہے، تو ٹوٹل یہ 5 بنتی ہیں، اور سورہ الانعام ہے۔ تو الحمدللہ اصل میں کیا ہے؟ الحمدللہ اصل میں کلمہ تربیت ہے۔ کس چیز کی تربیت کرتا ہے؟ صبر و شکر کی تربیت کرتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تربیت کرتا ہے، اور ذکر الہی کرنے کی تربیت کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کی تربیت کرتا ہے اگر آپ سوچیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے، اگر دل سے بولا جائے۔ اور ویسے بھی جو الحمدللہ ہے نا، وہ پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے انسان کے دل سے ہر قسم کا تکبر، فخر اور اطراحٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی جب انسان صابر بھی ہو جائے اور شاکر بھی ہو جائے، الحمدللہ پڑھنے سے دونوں چیزیں آتی ہیں، صبر بھی آتا ہے اور شکر بھی آتا ہے۔ میں نے بتایا نا، صبر اور شکر دونوں کی تربیت کرتا ہے۔ تو جو انسان صابر بھی ہو جائے، شاکر بھی ہو جائے، تو ویسے بھی وہ کبھی بھی مختالن فخورہ ٹائپ کا نہیں ہو سکتا۔ مختالن فخورہ آپ کو یاد ہے نا، اترانے والا اور اکڑنے والا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ جب انسان کے اندر صبر و شکر آ جاتا ہے نا، تو انسان پھر عمل صالح بھی کرتا ہے۔ تو اصل میں جو صبر اور شکر ہے نا، یہ مومن کے 2 پر تو ہیں ہی، لیکن صبر و شکر پہلا زینہ بھی ہے اس چیز کا، عمل صالح کرنے کی۔ دیکھیں، صبر ہی کے ساتھ عمل صالح آپ کرتے ہیں، اور شکر کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، تو پہلا زینہ بھی ہے۔ اور الحمدللہ کہنے سے اور دل سے اس پر عمل کرنے سے، آغاز سے عمل کرنے سے، یہ زینے جو ہیں عمل صالح کرنے کے، یہ انسان چڑھتا چلا جاتا ہے۔
اس کے درجات بڑھتے جاتے ہیں اور نعمتوں کا دوام ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو الحمد، خاص تعریف، تمام تعریف، پوری تعریف، سب کی سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ سب تعریف اس کے لیے کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جو صفات، قدرت، طاقت اس کی ہے وہ کسی اور میں ہے ہی نہیں، کائنات کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے، اور کائنات کی ہر چیز اسی کی تعریف کر رہی ہے، چاہے اپنے حال سے کر رہی ہے یا اپنے کال سے کر رہی ہے، لیکن تعریف تو اسی کی کر رہی ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی الحمد سے سٹارٹ تھا، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا، الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی ہے آگے، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریف اس کی ہے، خلقہ، جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ خلقہ کا جو لفظ ہے، آپ کو کل بھی میں نے بتایا تھا، قرآن میں پیدا کرنے کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کے معنی مختلف ہیں۔ بہرحال خلقہ کے معنی ہوتے ہیں عدم سے وجود میں لانا۔ عدم سے یعنی کوئی چیز نہیں تھی، دور دور نام و نشان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو وجود میں لے آیا، ٹھیک ہے۔ پھر خلقہ کے مطلب ہوتے ہیں پھر خلقہ کے مطلب ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو مادے سے پیدا کر دینا، یعنی کوئی مٹیریل لے کے اس سے کوئی چیز بنا دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی خلقہ کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے عدم سے وجود میں لایا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، زمین کو، ان کا کوئی وجود نہیں تھا، آسمان اور زمین کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور ان کو توسیع بھی دے رہا ہے۔ یہ بھی سورہ قرآن کے اندر ہی آتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اس آسمانوں کو بنایا اپنے ہاتھ سے، اور ہم اس کو وسعت بھی دے رہے ہیں، ٹھیک، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تو یہاں بھی ایک آ گیا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، پہلا تعارف ہے اس کا کہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، عدم سے وجود میں لایا ہے، کسی مادے سے بنایا ہے، اور بغیر مادے کے بنانا تو معنی بھی آتا ہے خلقہ میں، ٹھیک۔ اور اس نے کیا کیا، کیا تعارف ہے اس کا، وہ جعلا، اور اس نے بنایا الظلمات، اندھیروں کو، والنور، اور روشنی کو۔ اب جعلا جو ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جعلا کے معنی ہوتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کر دینا۔ خلقہ کے معنی آپ کو میں نے بتا دیے۔ تو اب دیکھیں آسمان اور زمین کے لیے خلقہ کا لفظ ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی ایک مادی حیثیت ہے، مٹیریلسٹک حیثیت ہے، مادے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، تخلیق کیا ہے۔ اور ظلمات اور نور کیا ہے؟ جعلا ان کے لیے آئے کیونکہ ان کا مادی وجود نہیں ہوتا نا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الفاظ کی سلیکشن بھی دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زبردست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے اور نور بنائے، ظلمات، ظلمتن کی جمع ہے۔ تو اندھیرے اور نور کیسے بنائے؟ اس کا معنی ظاہری بھی ہو سکتا ہے اور معنوی بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہری معنی کیا ہے کہ اندھیرے اور جالے یعنی دن اور رات بنائے ہیں، ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، دن رات میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور رات دن میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور معنوی طور پر آپ دیکھیں تو اس کے کیا معنی ہے کہ ظلمات کیا ہوتے ہیں؟ اندھیرے، شرک کے، جہالت کے، اور ظن و گمان کے اندھیرے، یہ سارے اندھیرے ہی ہوتے ہیں۔ اور نور ایک ہی ہے۔ تو ظلمات کے اندھیرے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے کیونکہ اسی میں تو آزمائش ہے، لیکن نور بھی بنایا ہے جو واحد ہے۔ یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ اندھیرے تو بہت سارے ہیں لیکن نور ایک ہی ہے۔ کون سا ہے یہ نور؟ ایمان کا نور، ہدایت کا نور۔ تو باطل راستے بہت سارے ہیں لیکن نور ہدایت ایک ہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم، پھر الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بربہم، ساتھ اپنے رب کے، یعدلون، وہ برابر قرار دیتے ہیں۔ ثم یہاں حیرت کے لیے آیا ہے، حیرت ہے، یہ تعجب ہے، تعجب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی حیرت کی بات ہے، مشرکین مکہ سے خطاب ہے، شرک کی تردید کے دلائل ہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے، جس رب نے زمین آسمان کو بنایا ہے، تمہاری ساری ضروریات بھی انہیں زمین آسمان کے ذریعے پوری کر رہا ہے، دن رات بھی اسی کے حکم سے بدلتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، روشنی اس نے بنائی ہے، ساری چیزیں اس نے تخلیق کی ہیں، کل ضروریات زندگی وہ خالق کائنات تمہاری پوری کرتا ہے۔ تو پھر بھی حیرت کی بات ہے، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون،
اپنے رب کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں دیوی اور دیوتاؤں کو. یہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو اللہ کی الوہیت میں برابر قرار دے دیتے ہیں. تو عجیب ہے ان کی عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. بے ربہم یعدلون، ہم سے ٹھہراتے ہو تم اللہ تعالیٰ کا جس نے سب کچھ بنایا ہے، جو سب کچھ تمہیں دینے والا ہے، سب کچھ چلانے والا ہے، تم اس کو برابر ٹھہراتے ہو اس کی جو مخلوق ہے. مخلوق بھی نہیں ہے بلکہ مخلوق ان کو بناتی ہے. پتھر ہے جن کو اپنے وہ خود بن بھی نہیں سکتے، تو ان کی تم پوجا کرتے ہو، ان کو برابر قرار دیتے ہو. جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، نہ کچھ بنا ہی سکتے، اس کے برابر قرار دیتے ہو جس نے سب کچھ بنایا ہے. زمین آسمان بنایا ہے، تمہیں بھی اسی نے بنایا ہے. جعل الظلمات اور نور بھی اسی نے کیا ہے. پھر بھی تم یہ کرتے ہو. تو آج تک آپ دیکھیں کہ پوری کائنات میں کوئی یہ دعویٰ کر سکا ہے کہ اس نے زمین و آسمان بنایا ہے. بڑی سائنس ترقی کی ہے، سب کچھ ہے، تو سائنس کبھی یہ کہہ سکی کہ نہیں زمین و آسمان بھی جو ہے کس نے بنا دیے اور فلاں نے بنائے تھے اور اس سائنس نے ایجاد کیا تھا؟ نہیں کہہ سکا. اور یہ انسان کی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تخلیقات ہیں جو ہر کسی کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. آپ کو مجھے سب کو نظر نہیں آ رہے ہیں آسمان اور زمین، اور ان کے بے شمار فوائد بھی نظر آ رہے ہیں. اور اگر مشرکین مکہ سے بھی پوچھا جاتا تھا کہ ان کا خالق کون ہے، زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو کہتے تھے اللہ. خالق مانتے تھے، لیکن پھر بھی کیا ہے، دوسروں کو اللہ کے حق میں شریک کرتے تھے، برابر قرار دیتے تھے. تو اس پہ حیرت ہے کہ تم مانتے بھی ہو کہ اس نے وہ خالق ہے، پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کا خالق بھی مانتے ہو، پھر بھی کیا تمہاری عقل پہ پتھر پڑے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ایسے خالق مالک کے ساتھ تم برابر قرار دیتے تو ان چیزوں کو جو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتی. مکھی ان کے سامنے سے کچھ لے جائے تو اس کو روک بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، بول بھی نہیں سکتی، تمہاری کیا حاجت روائی کریں گی. تو عجیب ہی حیرت کی بات ہے. ثم الی ربہم یعدلون، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ بلا وجہ ہی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. خود مانتے بھی ہیں ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک بھی مانتے ہیں، لیکن اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے بت کچھ نہیں کر سکتے، ان کے دل جانتے ہیں. لیکن پھر بھی بلا جواز اور بلا وجہ اور بلا دلیل کے تم اللہ کے حق میں ان کو شریک کرتے ہو، تو بلا وجہ ہی شرک کر رہے ہو. عقل پہ پتھر پڑے نا، اس کا مطلب یہ ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر مزید اچھا اس میں جو ہے ایک غور طلب بات ہے ہمارے لیے بھی کہ آپ دیکھیں زمین و آسمان تو ہم بھی روز دیکھتے ہیں نا، دیکھتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں. ایک دفعہ نہیں، بہت دفعہ دیکھتے ہیں، آسمان بھی زمین بھی ہم رہ رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس پہ غور کتنا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غور ہی تو کروا رہے ہیں کہ دیکھو اس نے بنایا زمین و آسمان، تو کتنا غور کرتے ہیں ہم آسمان کے اوپر کہ کس نے اس کو تخلیق کیا ہے، کتنی ضروری چیز ہے ہمارے لیے. سوچ کے دیکھیں اگر آسمان اللہ تعالیٰ نہ بناتا، وہاں پر ایک خلا ہوتا، ایک بلیک ہول ہوتا، تو کیسا لگتا؟ عجیب ڈر لگتا اور عجیب ہی لگتا. ابھی آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، سودنگ کیفیت ہوتی ہے، ریلیکسنگ ہوتی ہے، سکون ملتا ہے آسمان کو دیکھ کے. آپ خالی بیٹھے ہوتے ہو تو کبھی آسمان کو دیکھیں، ہر چیز کے ساتھ آپ کو سکون دیتا ہے، بادل کے ساتھ، بارش کے ساتھ، سورج کے ساتھ. اسی طرح زمین ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زمین پر رہتے ہیں، اسی سے ساری ہماری ضروریات کنیکٹڈ ہے، رزق وغیرہ سب کچھ اسی میں جانا بھی ہے ہم کو. یہ سب کچھ ہم روز کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پر غور کرتے ہیں؟ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اوروں کو شریک کر لیتے ہیں. ثم الی ربہم یعدلون، برابر کا حق دے دیتے ہیں. کیسے؟ کہ مخلوق کو دینے والا سمجھ لیتے ہیں، اولاد دینے والا سمجھ لیتے ہیں، شفا دینے والا سمجھ لیتے ہیں، روزی دینے والا سمجھ لیتے ہیں، پیروں فقیروں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، خالق کو چھوڑ کے مخلوق کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے، کریڈٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو زیادتی کرتے ہیں نا. اسی پہ تو حیرت ہے، اسی پہ تو حیرت کی جا رہی ہے کہ زیادتی کرتے ہو تم کہ بے ربہم یعدلون، اپنے رب کے برابر قرار دے دیتے ہو. عجیب ہی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا مزید تعارف ہے، دوسری دلیل بھی ہے اس کی الوہیت کی، الوہیت یعنی واحد الہ ہونے کی. آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، عدم سے وجود میں لایا تم کو بھی. کہیں تمہارا وجود نہیں تھا، کہاں تھے تم؟ کہاں موجود تھے؟
وہ اللہ تعالیٰ سورہ اس میں انسان میں فرماتے ہیں سورہ دھار میں کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب وہ کوئی بھی قابل ذکر چیز نہیں تھا. تو کہاں ہوتا ہے انسان؟ سوچے کیا قابل ذکر چیز ہوتا ہے؟ ذرا غور کریں پیدائش کے اوپر. نطفہ جو ہوتا ہے کیا وہ قابل ذکر چیز ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ اللہ وہ ذات ہے خلقکم جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے. کس سے؟ من طین، مٹی سے پیدا کیا. اور مٹی طین کہتے ہیں پانی سے گوندی ہوئی مٹی کو. اور کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، پتہ نہیں آپ لوگ میکسیمم ٹرانسلیشن بھی اٹینڈ کیا کریں کیونکہ بغیر ٹرانسلیشن کی تفسیر اس طرح سمجھ میں نہیں آتی جیسے آنا چاہیے. انسان کی تخلیق کے لیے کئی قسم کی مٹی کا ذکر قرآن میں ہے. ایک تو آپ کے سامنے ہے تین. ایک ہوتی ہے تراب کا ذکر آیا ہے، خشک مٹی کو کہتے ہیں. ایک تین لازب کا ذکر آیا ہے، چپکنے والی لیزدار مٹی. ایک جو ہے ہمائم مسنون کا ذکر آیا ہے، کالی کیچڑ. اور ایک سلسالن سورہ رحمان میں آتا ہے کہ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ كَالْفَخَّارِ. سلسال کہتے ہیں جو مٹی کو پکا دیا جائے نا، وہ ٹھیکری بن جاتی ہے اور اس میں سے آواز آتی ہے. یہ سارے الفاظ انسان کے لیے جس مٹی سے بنایا گیا ہے قرآن میں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، مزید تعارف ہے. دلیل بھی ہے کہ اس کے ساتھ کیسے تم شریک کرتے ہو جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انسانوں کو اسی نے پیدا کیا ہے نا. مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کے بھی دو معنی ہیں. یعنی آدم علیہ السلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا؟ مٹی سے. اور پھر ان سے تمام جو انسان کی نسل ہے وہ آگے چلا دی. تو دیکھو تم کو مٹی سے بنایا ہے، تمہاری ساری ضروریات بھی مٹی سے پوری ہو رہی ہیں اور مرنے کے بعد بھی تم اسی مٹی میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ایک بے جان چیز مٹی سے تمہیں زندگی دیتا ہے، دوبارہ زندہ کو پھر مردہ کرے گا، پھر ہی مٹی میں جاؤ گے. مٹی میں مدغم کر دے گا مردہ کر کے، اور پھر جب چاہے گا دوبارہ اس مٹی سے نکال لے گا. تو ایک تو معنی یہ ہے کہ خلقکم من طین، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا. پھر خلقکم من طین کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے نا. تو نطفہ کہاں سے آتا ہے؟ غذا سے بنتا ہے. اور غذا کہاں سے آتی ہے؟ تمام مٹی سے آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے. اور ماں بھی دوران تخلیق جو غذا کھاتی ہے وہ سب بھی کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے ہی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اور پھر کیا کیا اس نے؟ ثم قضى اجلا، پھر اس نے مقرر کی ہے ایک مدت. ایک مدت بھی مقرر کی ہے تمہارے لیے. وہ کون سی ہے؟ مرنے کی. پیدائش سے لے کر موت تک کا وقت مقرر کیا ہوا اس نے. ثم قضى اجلا کا کیا معنی ہے؟ یہ لکھ لیں. قضى اجلا کا معنی ہے کہ اس نے پیدائش سے لے کر موت تک کا وقت بھی تمہارا مقرر کیا ہے. اور اس کے علاوہ وہ اجل، ایک اور مدت مسمن مقرر شدہ، نام شدہ، اندہ اس کے پاس بھی ہے. ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو. تو ایک تو قضا اجلن ہو گیا، مقررہ مدت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے. وہ کون سی ہے؟ پیدائش سے موت تک کی. پھر ایک اور کہا گیا کہ اجل مسمى، اس کے پاس بھی ہے. مسمى کا لفظ سما سے ہے. سما کا مطلب ہوتا ہے نام رکھنا. مسمى نام رکھا ہوا یا مقرر شدہ. تو ایک وقت مقرر اس کے پاس بھی ہے جو کسی کو بھی نہیں پتا. وہ کیا ہے؟ قیامت. اجل مسمى ہے نا، اندہ اس کا وقت صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. ٹھیک، تو اس کا وقت کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ کب آئے گی، کب واقع ہوگی. اور اس کے بارے میں قرآن کہتا بھی ہے نا، سورہ الاعراف آیت نمبر 187 ہے. الاعراف 187، انما علمها عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اس کا علم، قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتها الا ہو، نہیں اس نے ظاہر کیا ہے اس کو کسی کے لیے بھی قیامت کے وقت کو، اور صرف وہی جانتا ہے. صرف وہی جانتا ہے قیامت کے وقت. تو پھر بھی کیا ہے؟ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم سب ان باتوں کو معلوم ہونے کے بعد باوجود تم شک کرتے ہو. کس چیز میں شک کرتے ہو؟ تمترون کا لفظ جو ہے نا، مریتن سے ہے. مریض کا روٹ ہے میمریا. دو قسم کے شک ہوتے ہیں نا، ایک ریب ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اور ایک مریا ہوتا ہے، مریتن. تو مریتن وہ شک ہوتا ہے جو ایک کسی شور شارٹ حقیقت پر کیا جائے، مسلمہ حقیقت پر شک کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو ان سب باتوں کا معلوم ہے کہ تمہیں تو اپنی وقت کا، موت کا بھی وقت نہیں جانتے کہ اگلے لمحے تمہارے ساتھ کیا ہو جائے. تمہیں اپنی پیدائش کے اوپر بھی تم قادر نہیں ہو،
زمین اور آسمان کی پیدائش کا بھی تمہیں معلوم ہے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں، پھر بھی تم کو دوبارہ اٹھائے جانے پر قیامت کے آنے میں تم شک کرتے ہو، واپس لوٹنے میں شک کرتے ہو۔ تو تم ترون شک کس میں کرتے ہو؟ قیامت کے آنے میں، دوبارہ اٹھانے میں، کہ جب مر جائیں گے تو کیسے اٹھائے جائیں گے۔ تو تم کیسے شک کرتے ہو؟ تم انسان کی جو اپنی پیدائش ہے نا، اور زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد خاص طور پر انسان جیسی مخلوق کی پیدائش کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، غور و فکر کی دعوت ہے کہ اپنی پیدائش کی طرف توجہ کر لو تو تم بالکل بھی شک نہیں کرو گے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے اٹھائے گا۔ ذرا سوچو، کہاں سے پیدا ہوتے ہو؟ ہاں؟ کیا چیز ہوتے ہو تم کو؟ تم ایک نطفہ ہوتا ہے، ہاں؟ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیسے کیسے وہ مرحلوں سے گزرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک جیتا جاتا ہے انسان بنا کے نکالتا ہے۔ تو سوچ لو اس کو، کہ جب جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تمہارے موت کا وقت بھی تمہیں نہیں معلوم، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ تو حیرت ہے نا تمہاری عقل کے اوپر کہ تم کیوں شک کرتے ہو۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں ایک غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو اس نے پیدا کیا مٹی سے، تو مٹی میں تو چاہے آپ آدم علیہ السلام کو سوچیں یا نطفے کو سوچیں، مٹی میں تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہوتی، ہاں؟ ہوتی ہے کیا کہ آپ مٹی کو اٹھا کے اس سے کوئی چیز بنائے تو جیتا جاگتا انسان بن جائے؟ مٹی سے تو کچھ نہیں ہوتا، بدھ بھی تو مٹی سے بنتے ہیں، نطفہ بھی نہیں بن سکتا، ہم تو نہیں بنا سکتے۔ تو اصل طاقت اور قدرت کس کی ہے؟ اسی کا تو بیان ہے کہ مٹی سے اس نے بنایا، مٹی اٹسیلف تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچو، کیا تم بنا سکتے ہو؟ تم بھی تو بہت مٹی سے بناتے ہو، تو کیا وہ بول رہے تھے؟ تو اصل طاقت اور اثر کس کے پاس ہے؟ قوت کس کے پاس ہے؟ اصل طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ اپنی تخلیق پر انسان غور کرے، کتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے۔ اور ایز اے ڈاکٹر تو پھر ڈاکٹر اسی لیے زیادہ تر فوراً اللہ کو پہچان لیتے ہیں اگر ذرا بھی ایمان دل نہ ہو۔ اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے انسان کی تخلیق کا، کیا سے کیا بنتا ہے، اور آپ بھی ہر کوئی جانتا ہے، کبھی غور کیا کریں ان باتوں پہ، کیا چیز ہوتی ہے مائکروسکوپک ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، اور وہ کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک جیتا جاگتا انسان عدم سے وجود میں لاتا ہے نا بچے کو، جیتا جاگتا انسان، روتا ہنستا احساس والا، بھوک لگتی ہے اس کو بچے کو، ٹھیک ہے، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی غصے میں دکھاتے ہیں آج کل کے بچے پیدا ہونے کے ساتھ ہی۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ مٹی سے تو بنایا لیکن یہ سب پھر کون کرتا ہے؟ مٹی میں تو یہ طاقت ہے ہی نہیں۔ تو یہ غور و فکر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سوچو وہ کون سی ذات ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو پوری غذا بھی پہنچاتی ہے، نشو و نمار بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر انسان بنا کے نکال دیتی ہے۔ تو الحمدللہ الذی، اللہ الحمدللہ ہر چیز پہ اپلائی ہوگا یہاں۔ الحمدللہ الذی خلقکم من طین، جس نے تم کو مٹی سے بنا کے رکھا، تو الحمدللہ۔ اور پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اس میں لیے ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ آپ دیکھیں، سبق یہ ہے کہ جس رب نے، اللہ تعالیٰ یہی تو سبق دے رہے ہیں، تمہیں بنایا ہے ایک مٹی جیسی چیز سے بنا کے رکھ دیا، بناتے ہی چلا جا رہا ہے، تمہارا وقت، موت کا وقت بھی اسی نے مقرر کیا۔ تمہارے سامنے لوگ چلے جاتے ہیں دنیا سے، تم دیکھتے ہو کہ اجل مسمى، قضا اجل جب ان کا آ جاتا ہے، چلا جاتا ہے انسان منٹوں سیکنڈوں کے اندر، اور اسی نے پوری دنیا کے خاتمے کا وقت بھی مقرر کیا ہے، اور وہ وقت بھی آ کر رہے گا۔ قرآن کہتا ہے ان ساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی تم کو یقین نہیں ہے لیکن تم ثم انتم تمترون، تم شک کرتے ہو، تو کیوں شک کرتے ہو؟ یہ کہا جا رہا ہے کیوں شک کرتے ہو؟ غور کرو، جیسے اتنے کمپلیکیٹڈ سسٹم سے گزار کے اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اٹھا دے گا دوبارہ، جہاں ابھی نطفے سے بنایا ہے، عجب الزم سے، نیڑ کی ہڈی سے، دوبارہ اگا دے گا، وہ اٹھا کے کھڑا کر دے گا۔ تو یہ اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ کیوں شک کرتے ہو؟ تو کفار مکہ توحید اور یوم آخرت پر ہی تو یقین نہیں کرتے تھے، بس یہی دو باتیں تھیں کہ جس پر ان کا یقین نہیں تھا، اور یہی سب سے زیادہ ضروری باتیں۔ ایک، اللہ بھی مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، خالق مالک سب مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اور دوسرا، آخرت پر یقین نہیں آتا تھا، وہ کہتے تھے جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، چورا ہو جائیں گے، اور چورا چورا ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ یہ اس بات پہ ان کو بہت حیرت تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اٹھا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب تک انسان کا یوم آخرت پر یقین نہ ہو نا، تو وہ زندگی صحیح طور سے گزار ہی نہیں سکتا، عمل صالح نہیں کر سکتا، اللہ کی فرما برداری کے عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ
آخرت کا یقین، دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین ہی تو انسان سے نیک اعمال کراتا ہے۔ یہ یقین کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور میں نے اس ہر عمل کا جواب دینا، یہ انسان کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں، روز آخرت کے بارے میں شک کرنا، اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کفر کی نشانی، کافروں کا ذکر ہوتا ہے نا، کہ جو کافر ہے وہ ان شک کرتے ہیں، ثم انتم تمترون۔ تو پھر کیا پتہ چلا کہ دیکھیں جو آخرت ہے، یوم آخرت، اس کے سلسلے میں بھی اس قسم کی باتیں جو لوگ کبھی کرتے ہیں نا، کہ اچھا کس نے دیکھی ہے آخرت، کیا ہونا ہے، کس نے اٹھنا ہے، کچھ پتہ نہیں، اس زندگی کو انجوائے کر لو۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ایمان کے منافی باتیں۔ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کا بھی مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا آخرت کے اوپر ایمان پکا نہیں ہے۔ اس طرح کی اگر باتیں کوئی کر رہا ہے، سوچے نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور لوگ کرتے ہیں نا، ہاں دیکھی جائے گی جب اٹھایا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ اس کا مقصد ہے کہ ہمیں آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے، دیکھی جائے گی اور اٹھایا جائے گا۔ جس کو یقین ہو تو وہ تو زبان سے بھی ایسی باتیں نہیں نکال سکتا۔ تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مزید تعارف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وَهُوَ الَّذِي، اور وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں بھی اور زمین میں۔ وہ اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ اب اس کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں، هو اللہ فی السماوات والارض، وہ اللہ ہے، یعنی اب اس کا ایک معنی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں پر بھی واحد الہ ہے اور زمین پر بھی واحد الہ ہے، یعنی اللہ ہی کی بادشاہت اور خدائی ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ آسمانوں پر بھی وہ واحد الہ ہے اور زمین پر بھی وہ واحد الہ ہے، جس کی حکومت اور بادشاہت ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور زمین اور آسمانوں کی جب بات کر لی جائے نا تو پوری کائنات کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پوری کائنات کے اوپر وہ واحد الہ ہے، اللہ هو اللہ فی السماوات والارض۔ دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ هو اللہ فی السماوات والارض، یعنی وہ اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی موجود ہے اور زمین میں بھی موجود ہے۔ هو اللہ فی السماوات والارض، وہ اللہ ہے، سیکنڈ معنی بتا رہے، جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔ کیسے ہے؟ آسمانوں میں اور زمین میں بھی اپنے علم کے ساتھ۔ اللہ کے علم کی وسعت کا بیان ہے، کہ اس کا وسیع اتنا علم ہے کہ اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہو رہا ہے، ہر انسان کے بارے میں پتا ہوتا ہے۔ اور علم ہی کا اس کا آگے بیان ہے کہ دیکھو وہ هو اللہ، وہ اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ہے۔ اس کا علم کیسا ہے؟ کتنا ہے اس کا علم؟ کہ یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم و جہرکم، وہ یعلم ما تکسبون، وہ تمہارا چھپا ہوا بھی جانتا ہے اور کھلا ہوا بھی جانتا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم کمائی کرتے ہو۔ تو وہ جانتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی دلیل دی جا رہی ہے کہ اس کا علم کتنا ہے۔ یعلم سرکم، سر کس کو کہتے ہیں؟ راز کو کہتے ہیں، اسرار بھی اسی سے ہے۔ تو وہ تمہارا راز کی باتیں بھی جانتا ہے، یعنی راز کی باتیں، اسرار، سرکم کیا ہوتا ہے؟ انسان کے جو خیالات اور سوچیں، جو ارادے اور نیتیں، وہ بھی جانتا ہے۔ اور نمبر 2، وہ کام بھی جانتا ہے جو انسان دوسروں سے چھپ کر کرتا ہے۔ تو سرکم کے بھی دو معنی ہو گئے۔ ایک معنی کیا ہو گیا ہے کہ انسان کا باطن اندر جانتا ہے، دل کے خیالات، سوچیں، خواہشات، ارادے، نیتیں جو ہم کسی سے شیئر نہیں کرتے، دعائیں، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور نمبر 2، جو چھپ کے کام کرتا ہے انسان، وہ بھی وہ جانتا ہے۔ وجارکم، اور تمہارا جو تم اعلانیہ کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ تو اعلانیہ جو کرتے ہو اس میں کیا جانتا ہے؟ یعنی کام تو اعلانیہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا جانتا ہے کہ کس نیت سے ہو رہا ہے، کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ بظاہر تو نیکی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کس کے لیے ہو رہی ہے؟ لوگوں کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کے لیے ہو رہی ہے؟ کتنا اخلاص ہے اس میں، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تو جہرکم بھی کون جانتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور جو تم کمائی کرتے ہو، وہ یعلم ما تکسبون، وہ بھی جانتا ہے۔ کسب کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کی کمائی کو کہتے ہیں۔ تو ہاتھ کی کمائی جانتا ہے، یعنی اعمال کو جانتا ہے بنیادی طور پر۔ ہاتھ کی کمائی اعمال ہوتے ہیں نا انسان کی۔ تو خیر میں، شر میں، جو بھی تمہاری کوششیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر کسب میں، ما تکسبون میں، مال بھی آ جاتا ہے کہ تم کون سی کمائی کر رہے ہو، حلال کمائی کر رہے ہو، حرام طریقے سے کر رہے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ خرچ کہاں کر رہے ہو اپنے کسب کو، کمائی کو، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور پھر کسب کے اندر انسان کے دل کا وہ ارادے اور خیالات بھی آتے ہیں جو انسان جان بوجھ کر دل میں رکھ کر پالے
اس کو سمجھ لیجیے گا. کون سے قسم میں خیالات اور ارادے آتے ہیں؟ جن کو آپ پرپزلی دل میں رکھ کر پالتے ہیں. فار ایگزامپل ایمان. ایمان ہے یا منافقت ہے یا تقوی ہے یا شرک ہے، یہ سب کیا ہے؟ دل میں ہی تو ہوتے ہیں نا. لیکن انسان اس کو پالتا ہے نا. ایمان آپ دل میں پالتے نہیں ہیں، بڑھاتے ہیں اس کو. تو یہ بھی پھر کسب میں آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان ارادے اور نیت کے ساتھ دل میں رکھے گا تو اس پر بھی مواخذہ ہے. یہ سورہ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ دل میں آنے والے جو خیالات ہیں جن کا کوئی انسان پالتا نہیں ہے، بلا ارادہ آ جاتے ہیں، ان پر محاسبہ نہیں ہے. لیکن جو چیز ارادے کے ساتھ دل میں رکھی جائے یا پالی جائے تو اس پر محاسبہ اور مواخذہ ہوگا. تو وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین پر واحد الہ ہے. وہ اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی موجود ہے اور زمین میں بھی موجود ہے، اور وہ سب جانتا ہے، کھلا چھپا. اور جب تم کمائی کرتے ہو تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں میں بھی موجود ہے اور زمین میں موجود ہے؟ تو ذاتی طور پر نہیں موجود ہے، اپنے علم کی بنیاد پر موجود ہے. اس کا علم اتنا کامل ہے، اس کی قدرت اتنی کامل ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ ایک ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے. ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، ہر کسی کی پکار سنتا ہے. اور ویسے وہ کہاں ہے؟ ذاتی طور پر عرش پر مستوی ہے. تو اس آیت سے بھی ہم نے کیا سیکھا؟ لیسن کیا ہے کہ اللہ کی ذات سے تو کچھ چھپ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سر رقم و جہاں رقم، جب کماتے ہو کچھ بچ گیا پیچھے؟ جو دکھا کر کرتے ہیں، چھپا کر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، جس چیز کے لیے، کس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، کہاں پر کوششیں لگ رہی ہیں، ایفرٹس کہاں پر لگا رہے ہیں، مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، اسکلز کہاں لگ رہی ہیں، وقت کہاں پر لگا رہے ہیں، محنت کہاں لگ رہی ہے، یہ سب کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یہ ذرا اس آیت پر رک جائیں اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، میری سوچ، ارادے، میری خواہشات، کیا ایمز ہیں، دعائیں کس چیز کے لیے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن پھر بھی ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، یہ ہے سوچنے میں کتنا ڈرتے ہیں. آپ سوچیں نا، اگر کسی کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ وہ جو شخص ہے وہ آپ کا خیالات کو پڑھ لیتا ہے تو آپ اس سے کتنا ڈریں گے اس کے سامنے جانے سے؟ کہ نہیں اس کو تو پتا چل جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ تو صاف صاف بتا رہے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، علیم و ذات صدور ہے. تو سوچنے کی بات یہ کہ پھر بھی ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنی کوئی حیا کرتے ہیں. اتنی بھی نہیں کرتے افسوس کے ساتھ جتنی ہم بندوں سے کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں بندوں کے ڈر سے تو ہم بہت سے کام کر بھی لیتے ہیں اور بہت سے کام چھوڑ بھی دیتے ہیں بندوں کے ڈر سے. لیکن اللہ کے ڈر سے نہ بہت سے کام ہم کرتے ہیں نہ بہت سے چھوڑتے ہیں، جبکہ وہ سب کچھ جانتا ہے. تو یہ ہے آج کا فوڈ آف تھاٹ اس آیت کے حساب سے کہ آپ سوچیں اور میں سوچوں کہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو کتنا ڈرتے ہوں گے اس سے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وما تأتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی، من آیات ربہم، نشانیوں میں سے ان کے رب کی، الا کانوا عنہا موردین، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ اعراض برتنے والے ہیں. تو نہیں آتی کوئی نشانی ان کے پاس. ان کون ہیں؟ وہی مشرکین مکہ کا ذکر ہے کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کی کوئی بھی نشانیوں میں سے نشانی آتی ہے تو انہوں نے کیا وتیرہ اور طریقہ رکھا ہے؟ اعراض برتتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، پہلو تہی کر لیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. سنجیدگی سے انہوں نے نہیں لیا، کبھی بھی دھیان نہیں دیا. یہ سارے اعراض کے ہی معنی ہیں. جان بوجھ کر پہلو تہی کی اللہ تعالیٰ کی آیات کی. تو جب بھی ان کے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات آئی، من آیات ربہم. اب اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں نا وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک جو ہے شرعی آیات ہوتی ہیں جو قرآن کی آیات ہیں، اور ایک کونی آیات ہوتی ہیں کائنات سے، کونی کائنات. تو شرعی آیات، احکامات، قرآن کی آیات، اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا. جب بھی کوئی وحی اترتی تھی اس کو مذاق اڑاتے تھے، انکار کر دیتے تھے. اور کونی جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں اس پر بھی انہوں نے دھیان نہیں دیا. تو انہوں نے اعراض برتا. تو اعراض کیوں کرتے تھے وہ؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی کی بھی قسم کی نشانی سے انہوں نے اثر نہیں لیا تو ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ دیکھیں اگر ان کی جو ہے پرائرٹیز وہ مختلف تھی مشرکین مکہ کی. انہوں نے دنیا کو ترجیح دی تھی، بل تو سرون الحیات دنیا. تو اس لیے اگر وہ اللہ کی آیات کی طرف توجہ دیتے، اس کا اثر لیتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، تب تو ان کو اپنا پورا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑ جاتا.
اس لیے انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ اعراض کا طریقہ اپنا لو، اگنور کرتے رہو، مذاق اڑاتے رہو۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ بہت ہی اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہے ہیں، اور ہمارے بھی سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں پر کوئی معجزہ، کوئی دلائل، کوئی اللہ کی نشانی، کوئی آیات کارگر نہیں ہوئی، اثر نہیں کرتے۔ اتنی غفلت میں پڑے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عمر بھر یہیں پر رہنا ہے، واپس تو جانا ہی نہیں، نہ واپس جانا ہے، نہ جواب دہ ہونا ہے، تو اس لیے اگنور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو، موردین ہیں۔ تو اب سوچیں آپ کیا کہ آج جو لوگ ہیں دنیا میں موجود ہیں، کیا وہ موردین نہیں ہیں؟ کیا آج ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں؟ آج نہیں بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں؟ سورج، چاند، ستارے، بادل، بارش، پانی کی سائیکل، ایک ایک چیز، پھول، پتے، اناج، پتہ نہیں کیا، ایک ہزاروں کروڑوں ہمارے آس پاس بکھری پڑی ہیں۔ صرف سورج کو ہی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نا وجعل تمہارے لیے نور بنایا اس نے، سورج کے بغیر 4 دن بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیاں بھی بکھری پڑی ہیں، اور قرآن بھی موجود ہے، اس کی آیات بھی موجود ہیں، شرعی آیات بھی موجود ہیں۔ پھر بھی کیا ہے؟ لوگ موردین نہیں ہیں کیا؟ اگنورینٹ نہیں ہے؟ کونی نشانیوں سے بھی اور قرآن کی آیات سے موردین ہیں۔ تو کیوں ہیں؟ کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے نا کہ سوچے کہ رب کون ہے، اس نے کیوں اتنی کائنات بنائی ہے، ساری چیزوں کو میری خدمت پہ کیوں لگایا ہے۔ تو لازمی طور پر جب پوری کائنات میری خدمت کر رہی ہے تو میری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے آخر؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا ہے؟ یہ سوچیں کہ کیا مجھے لوٹنا بھی ہے کہ نہیں لوٹنا؟ تو موردین ہے۔ کیوں موردین ہے؟ ٹائم نہیں نا، کسی کی جاب ہے، کسی کی بزنس ہے، کسی کے بچے ہیں، کسی کے گھر ہے، تو ٹائم کہاں ملتا ہے کہ انسان غور کرے؟ ہاں، اللہ یہ کہ قرآن سے کسی کا تعلق اتنا مضبوط ہو کہ وہ ہر حال میں اللہ کی یاد اور آخرت کی یاد دلاتا رکھے۔ ورنہ آپ دیکھیں تو بڑے بچے سب موردین ہیں، اتنی چیزیں ہیں آج کل ہاتھوں میں، بچوں کے بھی بڑوں کے بھی، افسوس کے ساتھ کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، موردین ہے، موبائل ہے، کھیل رہے ہیں ان سے بس۔ بچے جو ہیں وہ کوئی ویڈیو گیمز میں لگے ہیں، بڑے جو ہیں وہ بھی پتہ نہیں کن چیزوں میں لگے ہیں، اسکرولنگ ہے تو موردین ہے۔ زلزلے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پتہ نہیں سونامیاں آ رہی ہیں، پتہ نہیں وبائیں پھیل رہی ہیں طرح طرح کی، پرواہ ہی نہیں ہے، بے حسی ہے۔ تو وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا فیہا مردین، کوئی بھی نشانی ان کے پاس آ جائے لیکن اثر انداز نہیں ہوتی، موردین ہیں، اعراض برتنے والے ہیں۔ تو بہت ہی ڈیپ لیسن ہے ہمارے اس میں کہ اپنے آس پاس کے حالات اور واقعات کا اثر لینا ہی چاہیے، نصیحت پکڑنا چاہیے، کسی کی بھی موت دیکھ کر ضرور سوچنا چاہیے کہ ایک ٹائم پہ میں یہاں پر ہوں گی، یہ ہم پر بھی ضرور وقت آئے گا، یہی اس جگہ پر میں بھی لیٹی ہو سکتی ہوں۔ آفات اور سانحات جو ڈیزاسٹرس ہوتے ہیں ان سب کو دیکھ کر بھی سوچنا سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ ہیں کہ ہوش میں آ جاؤ، خواب غفلت سے جاگ جاؤ، موردین نہ رہو، ابھی بھی وقت ہے تمہارے ہاتھ میں، کچھ کر لو، ورنہ پھر تو وقت نکل گیا تو کچھ بھی کرنے کا وقت نہیں بچے گا، تو موردین نہ رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت کا ضبط، تو تحقیق جھٹلایا انہوں نے، کس کو جھٹلایا؟ بالحق، حق کو جھٹلایا، لما جاؤہم، جب بھی وہ آیا ان کے پاس، فسوف تو ان قریب یاتیہم، آئیں گی ان کے پاس، انباؤ، خبریں، اہم خبریں آئیں گی، نبا کی جمع ہے، کون سی خبریں آئیں گی؟ ما کانوا بہ یستہزئون، وہی خبریں آئیں گی جن خبروں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، جن خبروں کا، تو کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، وہی مشرکین کا ذکر ہے خاص طور پر، پھر جو بھی جھٹلائے اس کا ذکر ہے، جو بھی حق کو جھٹلائے اس کا بھی ذکر ہے نا، کہ انہوں نے جھٹلایا حق کو جب بھی وہ آیا ان کے پاس۔ تو حق تو آج بھی آتا ہے نا ہمارے پاس، کوئی نہ کوئی حق بتا رہا ہوتا ہے کہ حق یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، نبی یہ کہتے ہیں، تو عام بات بھی ہے اور خاص بات بھی ہے۔ تو خاص کانٹیکس میں کیا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا حق کو جب بھی وہ آیا ان کے پاس، مشرکین مکہ کا ذکر ہے، اور حق سے مراد خاص طور پر قرآن بھی ہو سکتا ہے، قرآن ہے بلکہ، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نئی وحی آتی ہی تھی تو یہ اس کا کذبو، تکذیب کر دیتے تھے، جھٹلا دیتے تھے، یا مذاق اڑاتے تھے۔ تو حق سے مراد قرآن بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور ہر وہ چیز جو آپ لے کر آئے، کتاب، سنت اور معجزات۔
تو جب یہ سب چیزیں مشرکین کی طرف آئیں تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، ایکسپٹ نہیں کیا نا، کذبوا۔ کیونکہ قرآن اور رسول دونوں کا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا؟ جھٹلایا کیوں؟ جو یہاں پر جس چیز کی بات کہی جا رہی ہے، حق کو جھٹلا دیا۔ دونوں کا پیغام یہ تھا، حق پر جو مبنی تھا، کہ جو ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے، ایمان والے کامیاب ہوں گے اور غالب آئیں گے۔ اسی چیز کو وہ مانتے نہیں تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ مٹھی بھر کمزور مسلمان یہ کہاں سے غالب آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پیشن گوئی کر فرما رہے ہیں اس کے اوپر کہ اچھا یہ جٹلاتے ہیں اس کو، جب بھی ان کے پاس حق آتا ہے اور مذاق اڑاتے ہیں تو فسوف یاتیہم، ان قریب ان کو ایسی خبریں ملیں گی، اہم خبریں ملیں گی، جن کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہی خبریں ان کو ملیں گی، ٹھیک ہے، جن کا مذاق اڑا رہے ہیں بڑی بڑی خبریں ملیں گی۔ تو اہل مکہ کس چیز کا مذاق اڑاتے تھے؟ دین کا مذاق اڑاتے تھے، اور دین والوں کا مذاق اڑاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو یہ ہیں وہ رسول، یہ رسول ہے، یہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے نعوذ باللہ، جو تمہارے الہوں کو برا کہتا ہے۔ اور اسی طرح ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ مٹھی بھر لوگ جو ہیں یہ غالب آئیں گے۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہ جب یہ ایمان والوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپس میں آنکھیں مارتے ہیں، یعنی آنکھیں کیا مارتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ہیں دیکھو بڑے ایمان والے، یہ غالب آئیں گے، یہ کمزور ترین لوگ، یہ غلام جو ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سورہ کا نزول کب ہے؟ صرف ہجرت سے 1 سال پہلے، اور ہجرت سے تقریباً 1.5 سال کے بعد غزوہ بدر ہو گیا، ٹھیک ہے، غزوہ بدر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی من سچی ثابت ہونا شروع ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان کے پاس خبریں آئیں گی تو آنی شروع ہو گئے کہ مسلمان غالب آنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ اور یرو کا لفظ رائی سے ہوتا ہے، اور رائی کے معنی 2 ہوتے ہیں، آنکھ سے بھی دیکھنا اور بصیرت سے بھی دیکھنا۔ تو علم یرو کی معنی ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی انہوں نے جانا نہیں، سمجھا نہیں، انہوں نے دیکھتے نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کیا نہیں سمجھا؟ ان مشرکین مکہ نے خاص کانٹیکس میں، عام کانٹیکس بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ علم یرو، تو انہوں نے دیکھا نہیں، سمجھا نہیں کہ کم اہلکنا، کتنی ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، قوموں کو، بستیوں کو، کتنی ہی بستیاں اور قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دی گئیں مشرکین مکہ سے پہلے۔ کون سی وہ قومیں اور بستیاں تھیں جن کو ہلاک کر دیا؟ کیا؟ جن کو مکناہم فی الارض، جن کو بہت اچھے طریقے سے بچایا گیا تھا زمین میں، معلم نمکن لکم، جتنے اچھے طریقے سے تم کو نہیں ہم نے بچایا اہل مکہ۔ تو مکنہ کا لفظ ہے وہ بھی باب تفصیل ہے، مکنہ یمکنو تمکین سے، اور آپ کو پتہ ہے باب تفصیل کے اندر اہتمام کا معنی پائے جاتے ہیں۔ تو مکناہم یعنی بہت اہتمام سے ہم نے ان قوموں کو بچایا تھا جو بعد میں ہلاک کر دی گئی، ان کو طاقت دے کر، ان کو سامان دے کر، نعمتیں دے کر، تعداد دے کر، ہر طریقے سے نعمتیں دے کر بسایا تھا جتنی تمہیں نہیں دی گئی، لیکن پھر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو دیکھیں اہل مکہ تجارتی قسم کے لوگ تھے اور سفر کرتے تھے بہت دور دور کا، شام، یمن، چین تک جاتے تھے، تو راستے میں تباہ شدہ، عذاب شدہ بستیاں بھی پڑتی تھیں، قوم لوط کی، قوم سمود وغیرہ کی، ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ تذکیر بھی ایام اللہ ہے، جو میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتائے تھے، نصیحت کرنا اللہ کے دنوں کے ساتھ، یعنی ان دنوں کے ساتھ نصیحت جس میں قوموں پر عذاب آیا۔ تو تذکیر بھی ایام اللہ ہے کہ دیکھو تم نے غور نہیں کیا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو تو بہت اچھے طریقے سے، تم سے کہیں زیادہ ان کو نعمتیں دی گئی تھی، خوشحالی تھی ان کے پاس، جتنا تم کو نہیں دیا گیا ہے، معلم نمکن۔ پھر بھی کیا ہوا؟ ان کو بہت ساری نعمتیں دی گئی تھی، خوشحال تھے، اور بھی کیا ان کو نعمتیں دی گئی تھی کہ وہ ارسلنا علیہم، وہ ارسلنا السماء علیہم مدرارا، ان قوموں کے اوپر ہم نے آسمان کو خوب برسنے والا بنا کر بھیجا تھا۔ مدرار کا لفظ جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے درعن سے، اور مدرار کے مطلب ہوتے ہیں دودھ کی فراوانی یا پانی کی فراوانی۔ تو ان کی نعمتوں کا یہ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ ان کو تو بہت نعمتیں دی گئی تھی، تم سے کہیں زیادہ،
ان کے اوپر بادل بارش خوب ہوتی تھی اور جس کی وجہ سے خوب فصلیں ہوتی تھیں، اور جو مویشی تھے خوب چارہ کھاتے تھے، خوب دودھ بھی دیتے تھے، بارشیں خوب برستی تھیں، نہریں بھی ان کی بھری رہتی تھی، وہ جعلنا الانہار تجری من تحتہم، یہ سب کچھ تھا۔ بڑی نعمتیں دے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بسایا تھا، لیکن کیا ہوا کہ وہ اپنی نعمتوں پر اترا گئے۔ پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بڑھتے چلے گئے، گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے، تو کیا اثر ہوا ان کا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، بس ہلاک کر دیا ہم ان کو۔ کس وجہ سے؟ بِذُنُوبِهِمْ، بوجہ ان کے گناہوں کے، یہ انجام ہوا۔ بہت کچھ دیا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو ان کو ہلاک کر دیا گیا، کبھی سیلاب سے، کبھی زلزلے سے، اور کبھی پتھروں کی بارش، اور کبھی کسی وجہ سے۔ اور بیسک ریزن کیا تھی؟ بِذُنُوبِهِمْ، بوجہ ان کے گناہوں کے۔ اس سلسلے میں سورہ قصص کی آیت ہے، سورہ قصص آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قصص 58، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتِهَا، کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اتراتی تھیں اپنی معیشت کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تِلْكَ مَسَاكِنُكُمْ، یہ ہیں ان کے مساکنہم، ان کے گھر، لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، جو کبھی بسے ہی نہیں، بہت ہی کم ان کے جانے کے بعد، ہلاک ہونے کے بعد۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارثوں میں سے ہیں ان ہلاک شدہ بستیوں کے۔ تو دیکھیں، جب کوئی اپنی معیشت پہ بستی اتراتی تھی تو اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اترانا نہیں چاہیے، شکر گزاری کا رویہ اپنانا چاہیے۔ تو جب بھی ان کو بہت ساری، دیکھو ذرا مشرکین مکہ، ذرا اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، دیکھو غور کرو کہ تم سے پہلے بھی بہت شاندار قومیں تھیں، تو ان کو کیا ہوا کہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا جتنا تم کو نہیں دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ان کا کیا اشر ہوا کہ جب انہوں نے نافرمانی کی، گناہوں میں پڑ گئے، ہلاک کر دیا گیا۔ وہ انشان، اور اٹھائی ہم نے من بعد قرنن آخرین، ان کے بعد دوسری قومیں، دوسری بستیوں کو لے آئے، یہ ہوا۔ تو اہل مکہ سبق حاصل کرو، اور کتنی قومیں آپ دیکھیں کہ جنہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، کفر نافرمانی کی، تو ان کو تباہ کر دیا گیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ دوسری قوم ان کی جانشین ہوگی، آپ دیکھیں قوم عاد تھی پہلے، ٹھیک ہے، وہ اترائی کہ ہم سے بڑھ کے تو طاقت میں من اشد قوہ، ہلاک کر دی گئی۔ قوم سمود آ گئی، قوم سمود نے معجزے کو جھٹلا دیا، ہلاک کر دی گئی۔ قوم لوط آ گئی، ساری قومیں تھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں قوم نوح، قوم فرعون، ان سب کو بہت نعمتیں دی گئی تھیں، لیکن جب انہوں نے گناہ پہ گناہ کیے، نافرمان ہو گئے، ختم کر دی گئی، اور دوسری قوم کو جانشین بنا دیا گیا۔ تو یہاں سے بھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں سنت جاریہ کا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ دنیا میں یہی ہے کہ ایک قوم کو وہ خوب خوب نعمتیں دیتا ہے، خوب آباد کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کتنی شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن جب ان میں نعمتوں کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، الٹا اللہ کے احکامات کو بس بوجھ ڈال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو تباہ کر دیتے ہیں اور دوسری قوم کو لے آتے ہیں، اور پھر وہ دوسری قوم کو اعمال کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ قومیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی، لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہی، یہ نافرمانی کر رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ ترقی کر رہی ہے، اس سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یاد رکھیں۔ یہ ذہن میں سوال آتا ہے نا، تو یاد رکھیں اس سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون استدراج عمل کر رہا ہوتا ہے، استدراج یعنی تدریج سے پکڑا جا رہا ہوتا ہے، اور جب ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، اور عذاب تو آج بھی آتے ہیں اگر انسان سمجھے۔ بڑی بڑی ترقی یافتہ قوموں پہ آتی ہیں جو بطرت معیشت ہیں، جو اپنی معیشت پہ اتراری ہوتی ہیں، تو ان پہ بھی آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی قوم نافرمانی کے باوجود ترقی کر رہی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی مہلت ہے، استدراج ہے، اور جب گناہوں کا ڈول بڑھ جائے گا تو پھر عذاب آ جاتا ہے، اور لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ مر جاتی ہے عذاب کی وجہ سے۔ تو لیکن یہ جو بات ہے نا کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے، لوگ کثیر تعداد میں بھی مر سکتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، ایک اجتماعی گناہوں کی وجہ سے۔ قوم کی جو اجتماعی گناہ ہوتے ہیں نا، مل جل کے جو قوم کرتی ہے، اس کی وجہ سے قوم پہ عذاب آ سکتا ہے۔ یہ بات صرف کون لوگ سمجھتے ہیں؟
जो कुरान पढ़ने वाले हैं। वरना अक्सर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, लॉजिक्स देते हैं, ये हो गया वो हो गया, और उससे क्या नुकसान होता है कि जिन लोगों का ध्यान अल्लाह की तरफ जा भी रहा होता है ना, वो हट जाता है। समझते लोग रुक जाते हैं कि अच्छा ये तो इस वजह से हुआ है, हम्म, ये इस वजह से हुआ है। तो इसमें भी क्या सबक है हमारे लिए कि नहीं, इन सब चीजों से इंसान को हिलना चाहिए, हिलना चाहिए। और ये जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि आप देखें कि कितनी बस्तियां थी जिनको हमने हलाक कर दिया, और उसके बाद वो खत्म हो गई, आज उनके घर हैं, तुम देखते हो कि वो कभी बसे ही नहीं। तो हम भी जरा इस लिहाज से देखें कि आपने देखा कि रिसेंटली वो कुछ अरसा पहले ही जो है ये मोनजोदाड़ो और हड़प्पा वगैरह में खुदाई हुई है, तो वहां भी तो आसार कदीमा निकले हैं सिंध में। तो आपको पता है कि ये जो हड़प्पा की मोहनजोदाड़ो की तहजीब है ना, उसके बारे में ये दरियाफ्त हुआ है कि जियोलॉजिकल सर्वे जो हुआ है कि ये कोई 4,500 साल पुरानी तहजीब थी। 4,500 साल पहले ये मौजूद थे, और इनकी तहजीब तकरीबन 1,500 साल बरकरार रही थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो शहर वहां से निकले हैं खुदाई में, वो बहुत ही मॉडर्न और जदीद शहर निकले हैं, इतने पुराने, कि उसमें बहुत सारी चीजें, बड़ा जबरदस्त सीवरेज सिस्टम था, पाइपलाइंस थी, और रेड ईंटों के घर निकले हैं, और गरीबों और अमीरों के मुख्तलिफ घर भी थे जिनमें किचन वगैरह बाथरूम भी बने हुए थे, फर्नीचर भी लकड़ी का पाया गया, खाने पीने के स्टोरेज भी मिले, जेवरात भी मिले। लेकिन खुदाई में जो एक बात नोट की गई है ना कि कई लाशें एक साथ पड़ी हुई मिली हैं। तो उससे क्या ख्याल किया जाता है कि अचानक कोई उनमें वबा आई है, या कोई अचानक जलजला वगैरह आया है कि इतना तरक्की याफ्ता शहर एकदम से सबके सब तबाह हो गए और मनो मट्टी तले दब कर रह गया। और अब कहीं जाकर हजारों साल बाद उसको फिर से दरियाफ्त किया गया। तो समझने और गौर और फिक्र की बात क्या है, कि क्या कभी उन्होंने सोचा होगा ये हमारी तरह रह रहे होंगे, कि कभी ऐसा भी हो सकता है और हम मनो मट्टी में तले चले जाएंगे और फिर कभी बाद में खुदाई होगी। तो बहरहाल समझने की बात यही है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी के साथ कौमें जो हैं वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहती, ठीक है। तबाही तो उनकी होती है, किसी ना किसी तरीके से होती है, जिसको कोई समझता है कोई नहीं समझता। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलौ नज़्ज़लना, और अगर हम उतार देते अलई का आपके ऊपर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, किताबन एक किताब, फिर करतासिन कागज की सूरत में, फलमसूहु, फिर वो छू कर भी देख लेते हैं उसको, किताब को, भी अयदीहिम, अपने हाथों से। फिर भी क्या कहते हैं ये काफिर लोग, लक़ाल अल्लज़ीना कफरू, अलबत्ता कहते हैं ये काफिर लोग, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये नहीं है मगर जादू है खुल्लम खुल्ला। तो अब ये क्या कहा जा रहा है, एक और मुशरिकीन मक्का की हट धर्मी और नाफरमानी का जिक्र है, कि वो उनका ये एतराज था कि अच्छा पहले करतास के वर्ड को भी देख लें। करतास का रूट जो है रुबाई है, काफ रे और तासी, करतास, काफ रे तासी। तो करतास कहते हैं कागज या उस जैसी चीज जिस पर लिखा जा सके, ठीक। तो कफारे मक्का का एक ऑब्जेक्शन ये भी था, हठधर्मी थी आप कह सकते हैं, कि वो कहते थे कि अल्लाह ताला जो आपके ऊपर किताब उतार रहा है ना, तो हमें कैसे पता चले कि आपके ऊपर किताब उतर रही है। आप ऐसा करें कि अल्लाह ताला से कहेंगे किताब पूरी की पूरी पेपर पर लिखी हुई हमारे सामने उतारी जाए, 4 फरिश्ते बतौर गवाह उसके साथ आए कि ये अल्लाह की किताब है, यक बारगी नाजिल हो, किताब लिखी हुई कागज पर नाजिल हो, और 4 फरिश्ते गवाही के लिए भी आए कि अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है, तब हम ईमान लेकर आएंगे। ये हुज्जत थी उनकी। तो अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे हैं कि ये इस कदर हट धर्म वाक़े हुए हैं कि ये सब इनके ईमान न लाने के बहाने हैं, ठीक है। अगर हम इनका ये मुतालबा मान भी लें, पूरा भी कर दें कि किताब को आप सल्लम के ऊपर नज़्ज़लना अलैकल किताबन फी किरतासिन, लिखी भी उतार दें पूरी की पूरी एक बार की, ठीक है, और फिर ये इस किताब को अपने हाथों से छूकर भी देख लें। हाथों से छूने का जिक्र क्यों है, क्योंकि हाथों से छूने से इंसान को पूरा पूरा यकीन हो जाता है। तो ये फिर किताब, अपनी किताब को हाथों से छूकर भी देख लें, लेकिन फिर भी ये क्या कहेंगे, क्योंकि इनको ईमान तो लाना वाना है कोई नहीं, ये कहेंगे कि
ہم ہاں یہ ان حاضہ اللہ سحر مبین کہیں گے ہماری نظروں پہ نظر بندی کر دی گئی ہے کہ ہمیں کچھ کا کچھ نظر آ رہا ہے اور یہ کھلا کھلا جادو ہے. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس کو نہیں ماننا اسے نہیں ماننا. تو ان کی بات بیکار کی باتیں ہیں، یہ سب ایمان نہ لانے کے بہانے ہیں. تو اسی طرح کی بات سورہ ہجر میں بھی آتی ہے. سورہ الحجر آیت 14 اور 15 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرِجُونَ. اگر ہم ان کے اوپر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور پھر یہ اس میں چڑھنے بھی لگ جائے تو پھر بھی یہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو متوالا کر دیا گیا، جادو کر دیا گیا، اور ہم تو وہ قوم ہے جن کو مسحور کر دیا گیا ہے، ہپناٹائز کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ حقیقت نہیں ہے. پھر بھی یہ کہہ دیں گے. سورہ طور میں بھی آتا ہے 44 میں کہ اگر آسمان، سورہ طور میں آتا ہے آیت نمبر 44 کا ترجمہ ہے کہ اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا بھی گرتا ہوا دیکھ لیں. وہ کہتا تھا نا، ابو جہل بھی کہتا تھا کہ اگر ہم گناہ گار ہیں تو تم آسمان ہمارے پر گر کیوں نہیں جاتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ بھی لیں تو یہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ صاحب مرکوم ہے، بادل ہے طیبت ہے. یعنی ان کی ہٹ درجہ ہٹ دھرمی کی مثالیں دی گئی ہیں کہ ان کو ایمان لانا وانا کوئی نہیں. یہ سب بہانے پہ بہانا ہے. اور اگر یہ سب کچھ کر بھی دیا جائے تو پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر حجت نکال لیں گے. وقالو، اور انہوں نے کہا، مشرکین مکہ کی بات ہے، لولا انزل علیہ ملک، کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی فرشتہ. یہ بھی ان کا مطالبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرشتہ وہی لے کر آتا ہے جبرائیل علیہ السلام، وہ اپنی اصل شکل میں کیوں نہیں آتے؟ وہ تو انسانی شکل میں آتے ہیں. تو ہم کو تو یقین ہی نہیں کہ وہ فرشتے یا اللہ کے پیغام لے کر آتے ہیں. اپنی اصلی شکل میں آئے تو ہمیں یقین بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم اتارتے کوئی فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، معاملہ ہی ختم ہو جاتا. ثُمَّ لَا يَنظُرُونَ، اور پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے. اب اس کے دو تین معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ان کی کیا جواب دیا ہے کہ اصلی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کیوں نہیں آتے سب کے سامنے. نمبر 1 جواب اس کا یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر جبرائیل علیہ السلام اصلی شکل میں آ جائیں گے نا، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو ان کا قصہ ہی تمام ہو جاتا. یعنی اتنی زیادہ ان کی ہیبت ہوتی. جو فرشتے ہیں نا ان کو اصل شکل میں دیکھنے کی طاقت صرف انبیاء کے پاس ہوتی، انسان نہیں دے سکتا. بخاری کی حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف جو جبرائیل علیہ السلام تھے ان کو اصلی حالت میں 2 دفعہ دیکھا تھا. تو ان کے 600 پر تھے اور پورے افق پر چھائے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے اصلی شکل میں دیکھ لیا تم فوت ہی ہو جاؤ گے، تو پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں ہوگی، انکار کرو کہ ایمان لاؤ، بات ہی ختم ہو جائے گی. ایک معنی ہے. دوسرا معنی ہے کہ انسان جو ہے کے پاس فرشتے جو آتے ہیں اصلی شکل میں وہ 2 صورتوں میں آتے ہیں. کون سی 2 صورتوں میں آتے ہیں اصلی شکل میں؟ موت کے وقت جان نکالنے آتے ہیں اور عذاب لے کر آتے ہیں خاص طور پر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان 2 صورتوں میں فرشتے تمہارے پاس بھیج دیے گئے تو پھر بھی کیا ہے، عذاب آ جائے گا یا موت آ جائے گی تو پھر کیا ہے، پھر کیا کب ایمان لاؤ گے اور کب انکار کرو گے؟ تمہاری تو مہلت ہی ختم ہو جائے گی، قصہ ہی ختم ہو جائے گا سارا. قضی الامر. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اگر ان کی فرمائش پوری کر بھی دی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرشتہ دکھا دے لیکن یہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی سنت تو طریقہ ہے نا کہ معجزہ طلب کرنے پر بھی اگر معجزہ دکھا دیا جاتا ہے اور پھر بھی قوم ایمان نہ لائے تو عذاب واقع ہو جاتا ہے، جیسے ہوا بھی قوم سمود کے ساتھ بھی ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ان کا یہ مطالبہ مانا نہیں جا رہا اور ان کو ایمان لانے کی مہلت دی جا رہی ہے. اگر مطالبہ مان لیا پھر بھی یہ مان نہیں لائے تب تو ان کی مہلت ختم ہو جائے گی. لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. پھر ایک اور وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم بناتے اس کو ملکن فرشتہ. کس کو؟ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر ہم فرشتے کو پیغمبر بناتے. یعنی ایک اور ان کا یہ سوال تھا، یہ ان کا مطالبہ تھا کہ ہم جیسے انسان کو کیوں رسول بنایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آبجیکشن تھا اور پچھلی قوموں نے بھی اس طرح کے آبجیکشن کیے تھے کہ ہم جیسے انسان کو رسول کیوں بنایا جاتا ہے، کسی فرشتے کو کیوں نہیں بنایا جاتا. تو اللہ تعالیٰ اب اس کا جواب دے رہے ہیں
کہ انسان کے پاس پیغمبر انسان کیوں بھیجا گیا ہے، فرشتہ پیغمبر کیوں نہیں بنایا گیا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم بناتے اس کو فرشتہ، یعنی فرشتہ کو پیغمبر بناتے، تو پھر بھی ہم اس کو انسانی شکل میں بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، آتا تمہارے پاس پھر بھی انسانی شکل میں، پھر کیا ہوتا؟ وَلَا لَبَسْنَا، تو پھر بھی خلط ملط ہو جاتا، خلط ملط کر دیتے ہم، ٹھیک ہے، مشتبہ کر دیتے ہم، علیہم ان پر، ما یلبسون، جس شک و شبے میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے انسان کو کیوں پیغمبر بنایا، فرشتے کو کیوں نہیں بتایا؟ تو اللہ تعالیٰ کہنا دیکھو، نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ جو ملائکہ ہیں ان کو دیکھنے کی عام انسان کی آنکھ میں طاقت بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ آسانی سے فرشتوں سے بات چیت ہی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ فرشتہ ہے، خوفزدہ ہو جاتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں پیغمبر فرشتہ بھی بناتا، فرشتہ پیغمبر تمہارے پاس بھیجتا، تو بھی وہ آتا انسانی شکل میں ہی، تاکہ تم اس سے بات چیت کر سکو۔ اور اگر فرشتہ پیغمبر انسانی شکل میں ہی تمہارے پاس آتا تو تمہارے یہ آبجیکشن اور یہ سارے جو تم شک و شبہ کر رہے ہو وہ اپنی جگہ پر موجود ہوتے۔ پھر بھی تم یہی چیز کہتے اور اس طرح کی باتیں بناتے کہ ہمیں کیسے معلوم کہ یہ واقعی فرشتہ ہے، کیونکہ ہے تو انسانی شکل میں، یہ کوئی جادو ہے، ہمیں چکمہ دیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر بھی تمہارا اشتباہ، تمہارا شک اپنی جگہ برقرار رہتا۔ تو اصل میں وہی بات ہے کہ یہ ہمارے سارے ایمان نہ لانے کے بہانے ہیں، سارے ایمان نہ لانے کے بہانے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ صرف 2 دفعہ ان کو اس کی حالت میں دیکھا تھا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کسی صحابی کی شکل میں آتے تھے، اور اکثر ایک بہت خوبصورت صحابی تھے، دہیہ کلبی، ان کی شکل میں آتے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس بھی جب فرشتے آئے تھے، تو جب لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے جا رہے تھے، کس میں آئے تھے؟ انسانی شکل میں۔ انہوں نے ان کو وہ بچڑا پیش کیا تھا، تو ان کو تو نہیں پتا تھا فرشتے ہیں، تو جب انہوں نے نہیں کھایا تو وہ ڈرے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کے پاس بھی انسانی شکل میں آئے تھے۔ مریم علیہ السلام کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام جب ان کو بتانے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ کو پھونک مارنے سے عمل ٹھہرے گا، تو انسانی شکل میں آئے۔ اسی لیے انہوں نے کہا بھی تھا کہ خدا کا واسطہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ کوئی غلط کام نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اگر فرشتہ جو ہے 2 ہی صورت میں اپنے آ سکتے ہیں، اپنی اصل شکل میں، تو وہ دو صورتوں میں آتے تو پھر کیا ہوتا؟ تمہارا قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب اگر یعنی یا تو موت آ جاتی ہے، عذاب آ جاتا، یا انسان کی شکل میں اگر ہم فرشتہ بھیجتے بھی تو انسان کی شکل میں بھیجتے، یہ فرشتے کی اصل شکل میں تو بھیجتے بھی نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب انسان کی شکل میں آئے گا تو تمہاری حجت وہیں برقرار رہے گی کہ تم کہو گے پتہ نہیں واقعی فرشتہ ہے یا پتہ نہیں کون ہے، پھر بھی تم اعتراض کرو گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے لیکن ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ تو فرشتہ پیغمبر بنا کر بھیجنے کی کیا ضرورت اور کیا فائدہ، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے رسول اور انبیاء بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو اپنا احسان قرار بھی دیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق احسان کیا ہے مومنین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، کیا؟ اس بات فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں رسول کو مبعوث کیا ہے ان کے اپنے نفسوں میں سے۔ تو رسول جو ہیں وہ انبیاء، رسول اور انبیاء جو تھے وہ انسانوں میں سے مقرر کرنے کی اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں اور مصلحتیں نہیں ہیں کہ ہمیشہ رسول اور انبیاء انسان میں سے آئے ہیں۔ وہ کیا حکمتیں اور مصلحتیں تھیں کہ آپ دیکھیں، اگر فرشتہ رسول بنائے جاتے تو وہ انسانوں کے جذبات اور احساسات کو کیسے سمجھتے؟ ٹھیک ہے، فرشتے تو انسانی جذبات سے آ رہی ہیں نا، تو جب سمجھتے ہی نہیں تو رہنمائی کیسے کرتے؟ پھر دوسری بات یہ کہ اگر فرشتہ رسول ہوتا تو اتمام حجت نہیں قائم کی جا سکتی۔ لوگ کہتے کہ اللہ تعالیٰ وہ تو فرشتہ تھا، آپ کے احکامات پر عمل کر سکتا تھا، ہم تو انسان ہیں تو کیسے کریں؟ یعنی انسان اپنی بے عملی کا جواز پیش کر سکتا تھا۔ پھر اسی طرح تیسری وجہ یہ کہ فرشتے کی ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے لوگ اس کے قریب نہ آتے۔
मानूस नहीं होते, खौफ खाते तो रहनुमाई कैसे हासिल करते, मसले मसाइल कैसे पूछते। और सबसे अहम बात यह है कि चौथी, कि फरिश्तों का ताल्लुक भी आलम गैब से है, और गैब पर ईमान लाने में तो आजमाइश है, अगर फरिश्ते नजर आ जाए तो आजमाइश खत्म हो जाएगी। तो ये तमाम वजूहात थी रसूल के बशर होने की। फिर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हैं। ये तसल्ली कहते हैं कि वलक़द इस्तुहज़िया, अलबत्ता तहकीक मजाक उड़ाया गया है, बिरुसुलिन, कई रसूलों का, मिन क़ब्लिक, आपसे पहले भी कई रसूलों का उनकी उम्मतों ने मजाक उड़ाया है। लेकिन हशर क्या हुआ, फहाका, तो घेर लिया, बिल लजीना, उन लोगों को, सखिरु, जिन्होंने मजाक उड़ाया, मिनहुम, उन्हें से, किस चीज ने घेर लिया, मा कानू बिही यस्ताज़िऊन, जिसका वो मजाक उड़ाते, उसी चीज ने उनको घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो है, तसल्ली है कि आप उनकी परवाह न कीजिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये एक के बाद एक मुतालबा आपको पेश करते रहेंगे, ऐसे ही ईमान न लाने के बहाने करते रहेंगे। और याद रखिए कि हर धर्म और इनकारी किस्म के लोगों का हमेशा से यही वतीरा और तरीका रहा है कि वो क्या करते हैं कि रसूलों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ, ये याद रखें, पहले वाले लोगों का, कि जिस चीज का उन्होंने मजाक उड़ाया था, किसका मजाक उड़ाया था, अजाब का मजाक उड़ाते थे ना। सारे अंबिया के साथ ये करते थे, कहते अच्छा आ क्यों नहीं जाता, तो आ गया और उनको खत्म कर दिया गया। तो पिछली कौमों के हालात बताकर पैगंबरों की मिसालों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत किया जा रहा है। और दूसरी तरफ मुशरिकीन मक्का समेत हर क़यामत तक आने वालों को खबरदार किया जा रहा है कि कोई आखिरत का मजाक ना उड़ाए, उसके ऊपर पक्का यकीन रखे, अजाब का मजाक ना उड़ाए, ये सब चीजें बरहक है। तो इस आयत से भी कुछ अहम बातें हमें पता चल रही। नंबर वन तो ये कि पैगंबर का मजाक उड़ाना या पैगंबर की किसी बात का मजाक उड़ाना ये काबिल सजा जुर्म है। हाँ? तो किसी सुन्नत का मजाक नहीं बनाना चाहिए। उड़ाया जाता है ना, आप देखें तो दाढ़ी का भी मजाक बनाया जाता है, हाथ से खाना खाने का मजाक बनाते हैं, ये क्या बीच में बैठ के सबके हाथ से खाना खाते हैं। तो क्यों नहीं खाए भाई, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो जो कर रहा होता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, खुद भी अमल करने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी बात ये पता चलती है कि अल्लाह के पैगामात अहकामात जो भी लेकर आया, जब भी लेकर आया, ठीक है, उसका मजाक उड़ाया गया है। आप देखें ना, अल्लाह ताला यही तो कह रहे हैं, रसूल कौन होता है, रसूल पैगाम्बर अल्लाह ताला का। तो पैगाम्बर तो आज भी होते हैं अल्लाह ताला के, जो अल्लाह के पैगामात सुनाते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं। लेकिन दीन पर अमल करने वालों का और दीन अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने वालों का आज भी मजाक उड़ाया जाता है। तो इसमें हमारे लिए क्या सबक है कि मोमिनाना रवैया क्या है, कि अगर आप दीन पर अमल कर रहे हैं, आपका कोई मजाक उड़ाता है तो आप उसके साथ क्या करें, लड़ने खड़े ना से नहीं। मोमिनाना रवैया ये है कि आप उनके मजाक उड़ाने से घबराए नहीं, आप अपने काम को करते रहें और उनका मामला अल्लाह के हवाले कर दें। आपने पीछे पढ़ा था ना, अल्लाह ताला ने कहा था कि जिन लोगों को वो लेकर आना चाहता है उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या होगी कि वला या खाफु लौमत लाइम, वो मलामत करने वालों की मलामत से नहीं डरेगी। तो मलामत से नहीं डरना चाहिए और लड़ना भी नहीं चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि जिन लोगों ने जिस चीज का मजाक उड़ाया वही चीज अजाब बनाकर उन पर मुसल्लत कर दी गई। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल गज़वा बदर है, मजाक उड़ाया तो वही उन पर मुसल्लत हो गई। और आखिरी आयत आज की है कि कुल सीरू फिल अर्दी, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जरा चलो फिरो जमीन में, सैर करो। सीरू का लफ्ज़ सैर सही है, देखो, चलो फिरो, गौर करो, मुतालिया करो। क्या देखो, सैर करके, सुम्मा जरूर, फिर देखो, क्या देखो, कैफा काना आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, कि कैसा अंजाम हुआ झुटलाने वालों का। तो देखो, किसको हुक्म दिया जा रहा है कि चलो फिरो जमीन के अंदर देखो। आपको, मुझे, हर कुरान पढ़ने वाले को हुक्म दिया जा रहा है कि जरा जमीन के ऊपर चल फिर कर देखो, सैर करके देखो, उन तबाहशुदा कौमों के आसार खंडरात गौर से देखो और उससे इबरत हासिल करो कि इन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से ये तबाह हो गया। कुल सीरू फिल अर्दी, फिर देखो कि कैसा अंजाम हुआ मुकज़्ज़िबीन का। तो मुझे आपको सभी को कहा जा रहा है कि देखो,
اب کھنڈرات دیکھتے ہو، جب احرام مصر دیکھتے ہو، جب کسی یہ اس کے پاس وادی محصر سے گزرتے ہو، مزدلفہ کے پاس، وہاں بھی ان کے آثار ہیں قوم سمود کے. تو پھر اس وقت یہ غور کیا کرو کہ ان قوموں کے آثار دیکھے کہ انہوں نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے تباہ ہو گئی. عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھو. تو سیر جو ہے نا وہ صرف فزیکلی نہیں ہوتی، سیر مطالعے سے بھی ہو سکتی، ریڈنگ سے. تو مطالعہ بھی کرو، اگر فزیکلی نہیں جا سکتے پڑھ کے دیکھو، ان کی پکچرز دیکھو کہ جو تباہ ہوئی ہیں قومیں. احرام مصر، ممی جو ہے فرعون کی، کیا کیا تھا اس نے کہ اس کی لاش کو عبرت بنا دیا گیا. وجوہات کیسی تھی ان کے پیچھے؟ سب کے پیچھے ایک ہی جیسی وجوہات تھی جو قومیں تباہ ہوئی ہے. ہاں؟ کیا وجوہات تھے؟ مکذبین تھے، جھٹلانے والے تھے. تو سیر کسی بھی طریقے سے کر کے دیکھو. چل پھر کے فزیکلی جاؤ یا مطالعہ کرو، لیکن دیکھو. یہ آپ کو، مجھے سبھی کو حکم ہے. اور بات یہ ہے کہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جب ہم ایسے مقامات پہ جائیں نا جہاں پر قوموں پر عذاب آیا تھا، لوگ جاتے ہیں احرام مصر دیکھنے بھی جاتے ہیں، تو وہاں صرف سیر تفریح اور موویز بنانے اور ویڈیوز بنانے کا کام نہیں کرنا چاہیے. کھڑے ہو کر سوچنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اس نے کیا کیا تھا کہ یہ انجام ہو گیا. اور اصل بات تو یہ کہ مومن کی جو سیر ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ اس میں کچھ نہ کچھ اس کا کاز ہوتا ہے، بیکار کے لیے نہیں ہوتی. آپ سوچ کے دیکھیں نا، اگر مومن ایسی جگہوں پہ نہ بھی جائے، کہیں اور بھی ایکسکرشن پہ جائے، تو وہ چیزوں کو دیکھ کر سوچتا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور پھر ایسی جگہ پہ جا کے جو مکذبین کا جو جہاں پر انجام ہوا ہوا ہے، جن قوموں پر عذاب آیا ہے، وہاں پر جانے کے لیے تو ہمیشہ یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ انسان عبرت حاصل کرے. اب موجود داڑوں کے کھنڈرات پہ جا کے پکنک کے لیے نہیں منانی چاہیے، ٹھیک؟ عبرت حاصل کرے اور تھوڑی دیر رکنا چاہیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو قوم سمود کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے جلدی گزرنے کا حکم دیا، اور آپ نے کہا کہ یہاں پر ایک قوم پر عذاب آیا تھا تو جلدی گزرو. تو چلو پھر ذرا زمین میں سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے حکم ہے کہ سیر کرو، فزیکلی کرو، یا پڑھ کے دیکھو کہ جن قوموں پر عذاب آیا ان کی وجوہات کیا تھی. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اور واقعی الحمدللہ رب العالمین دل سے ہے کہ اس نے توفیق دی کہ ہم پڑھ سکیں سارا کچھ. بہت شکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.